قابل صد احترام برادران اسلام، عزیز نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ کا ایک مختصر سا حصہ امام الانبیاء سید الانبیاء سید الاولین والآخرین سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی گئی ہے۔ انتہائی مختصر وقت میں اسی آیت کریمہ اور حدیث مطہرہ کے متعلق کچھ عرض کرنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کے لشکر کتنے ہیں، تیرے رب کی فوجیں کتنی ہیں؟ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ، تیرے رب کی فوجوں کو، رب کے لشکروں کو رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، رب کے لشکر کتنے ہیں، رب کی فوجیں کتنی ہیں، ما یعلم، کوئی نہیں جانتا، وہ اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے۔ کیا معنی؟ جس طرح اللہ تعالی کی ذات بے حد و بے حساب ہے، اس کی ذات کی انتہا کوئی نہیں، اس کی صفات کی انتہا کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کی حد کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی لشکروں کی بھی حد کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی فوجوں کی بھی حد کوئی نہیں ہے۔ اس کی ذات عقل سے ورا ہے، اس کی ذات انسانی سمجھ سے بالا تر ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لشکر بھی انسانی سمجھ سے بالا تر ہیں۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی لشکر ہیں، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی لشکر ہیں، سارے کے سارے لشکر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی لشکر نے بغاوت کر دی ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا کسی فوج میں بغاوت ہو گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی فوج، اللہ تعالیٰ کا کوئی لشکر اپنے خالق و مالک کی بغاوت کر ہی نہیں سکتا۔ تیسری بات فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم، تیرے رب کے لشکر ایسے ہیں، تیرے رب کی فوجیں ایسی ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، اپنے اللہ کے کسی بھی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، رب کے لشکر وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان زمین کی ہر چیز، آسمان زمین میں رب کا پھیلا ہوا ہر لشکر اپنے رب کا مطیع ہے، فرما بردار ہے۔ تو رب کے لشکروں کی انتہا کوئی نہیں ہے، رب کے لشکروں کی طاقت اور قوت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ رب کے لشکر
کبھی اپنے رب کی بغاوت نہیں کرتے، رب کے لشکر کبھی اپنے رب کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، جو کچھ اللہ کا حکم ہوتا ہے وہی لشکر کرتے ہیں، رب کی فوجیں وہی کرتی ہیں۔ اور میرے بھائیوں، دوستو، نوجوان ساتھیوں، یاد رکھنا، رب العالمین جب اپنے کسی لشکر کو بھیجتے ہیں، جب اپنی کسی فوج کو بھیجتے ہیں، پھر مادی اسباب، مادی قوتیں، مادی طاقتیں، دنیا جہان کی طاقتیں رب کے لشکر کے سامنے بے بس ہو جاتی ہیں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ وہ ابرہہ یمن کا بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ آیا اور اس وقت کی بڑی قوت اور طاقت، ہاتھیوں کا لشکر ساتھ لے کے آیا، وہ اپنا لشکر لے کے آیا۔ رب فرماتے ہیں وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، رب نے اپنا لشکر بھیجا۔ بظاہر رب کا لشکر بظاہر انتہائی کمزور، نظر آنے میں انتہائی کمزور، اور ابابیل کا، چھوٹے چھوٹے پرندوں کا ہاتھیوں کا کیا مقابلہ ہے، چھوٹے چھوٹے پرندوں کا انسان کا کیا مقابلہ ہے۔ لیکن بظاہر وہ چھوٹے چھوٹے پرندے تھے، حقیقت میں رب کا لشکر تھے۔ رب کے لشکر کا مقابلہ کون کرے؟ رب کا لشکر، اللہ تعالی نے جب اپنا لشکر بھیجا، فرعون جیسی جابر شخصیت، فرعون جیسا قوت اور طاقت کا مالک، جس کا اعلان ہی یہ تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، جس کا اعلان ہی یہ تھا لا انا غیری، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، ما علمت لکم من الہ غیری، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں، سب سے بڑا الہ میں ہوں، سب سے بڑی طاقت میرے پاس ہے۔ جب رب نے اپنا لشکر بھیجا، پانی کا لشکر، یہ پانی لشکر ہے رب کا، جب رب نے اپنا لشکر بھیجا تو ایسا لشکر بھیجا فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ، رب کے لشکر نے اس بڑی قوت اور طاقت کو ایسے نیست و نابود کر دیا۔ اتنی بڑی طاقت کا مالک، اتنا جابر، جب رب کے لشکر نے پکڑا تو کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا انا۔ فرعون جیسا جابر پانی جیسے لشکر کے سامنے بے بس ہو گیا۔ کیوں بے بس ہوا کہ نہیں ہوا؟ فرعون کی فوجیں، فرعون کی طاقت پانی کے سامنے بے بس۔ رب چاہے اپنا لشکر ہوا کی صورت میں بھیج دے، جب ہوا آئے گی سخرہا علیہم سبع لیال و ثمانیۃ ایام، تو میرے بھائیوں یہ ہوائیں بھی رب کا لشکر ہے، یہ سورج رب کا لشکر ہے، یہ چاند اور سورج اور ستارے رب کا لشکر ہے۔ اللہ چاہے چاند کے ذریعے نافرمانوں کو ہلاک کر دے، وہ رب چاہے سورج کے ذریعے ہلاک کر دے، وہ رب چاہے پانی اور ہوا کو بھیج دے۔ وما یعلم جنود ربک الا هو، رب کے لشکروں کو رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ وائرس، کرونا وائرس، یہ بھی رب کا لشکر ہے۔ یہ جتنے وائرس ہیں پوری کائنات میں پھیلے ہوئے وائرس، یہ رب کا لشکر ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے چاہے اپنے لشکر کو مسلط کر دے، اور پھر ہوا کہ نہیں ہوا، دنیا جہان کی ساری طاقتیں اس لشکر کے سامنے بے بس ہو گئی۔ کہتے تھے چائنا بڑا ترقی کر گیا، جی پوری دنیا میں چائنا چھا گیا، چائنا اقتصادی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے بڑا ترقی کر گیا ہے۔ رب نے لشکر بھیجا، ایسا لشکر انتہائی کمزور، کسی کو نظر بھی نہ آئے، خوردبین لگائیں تو لشکر نظر آئے، نہ اس کا کوئی بڑا وجود ہے، نہ اس کا کوئی بڑا جثہ ہے، نہ اس کی بظاہر کوئی بڑی طاقت ہے، لیکن وہ معمولی سے لشکر نے دنیا جہان کی ساری طاقتوں کو بے بس کر دیا ہے۔ اور آج بھی ثابت ہو گیا ہے کہ رب کا لشکر
اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، رب کے لشکر کو شکست کوئی نہیں دے سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا لشکر ہے، ساری کی ساری مخلوق، اور ہر مخلوق کی ہر چیز اللہ تعالیٰ چاہے اپنے جس لشکر کو مسلط کر کے انسانوں کو بے بس کر دے۔ پتہ ہے نا آپ کو، نمرود وہی بادشاہ تھا، اور لکھا ہے اہل علم نے کہ پوری دنیا میں بادشاہت 4 شخصیتوں نے کی ہے۔ 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن کی بادشاہت پوری دنیا میں تھی، اور ان بادشاہوں میں 2 بادشاہ مسلمان تھے اور 2 بادشاہ غیر مسلم تھے۔ وہ غیر مسلم بادشاہوں میں نمرود وہ بادشاہ تھا جس کی سلطنت پوری روئے زمین پر تھی، اور پتہ نا اللہ نے اس پوری دنیا اور روئے زمین کے بادشاہ کو اپنے چھوٹے سے معمولی سے لشکر کے ذریعے تباہ کیا۔ پتہ نا وہ کون سا لشکر تھا؟ ہاں جی، مچھر کی بظاہر کیا اوقات ہے، پتہ نہیں ہم روزانہ کتنے مچھر مار دیتے ہیں۔ مچھر کا بظاہر اس کے پاس کیا قوت اور طاقت ہے، لیکن جب رب العالمین اس لشکر کو حکم دیتے ہیں، رب العالمین اس لشکر کو بھیجتے ہیں، پھر اس مچھر جیسے لشکر کے سامنے دنیا جہان کی طاقتیں بے بس ہو جاتی ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا۔ تو رب العالمین اپنے لشکر بھیجتے ہیں، اور بھیجتے ہیں نافرمانوں کو آگاہ کرنے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے، اور نافرمانوں کو عذاب دینے کے لیے، اور مسلمانوں کو مطیع فرما برداروں کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، شہادت کے مرتبوں پر فائز کرنے کے لیے۔ تو رب العالمین کا لشکر ہی غالب ہے، رب العالمین کا لشکر ہی فتح پانے والا ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، اور اس حدیث کا ترجمہ سن لیں پھر بات ختم کرتے ہیں۔ حدیث اچھی طرح سن لیں، سارے احباب انتہائی توجہ کے ساتھ حدیث کو سنیں، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خمس بخمس، اے میرے امتیوں 5 چیزیں ہیں، جب 5 چیزیں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں 5 طریقوں سے سزا دے گا۔ اعوذ باللہ ان تدرکوہن، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں، ان تدرکوہن، کہ تم ان 5 چیزوں میں مبتلا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ تم ان 5 چیزوں میں ملوث ہو۔ وہ 5 چیزیں کون سی؟ پہلی چیز تو گزشتہ 2 جمعوں سے عرض کی جا رہی ہے، فرمایا لم یظہر الفاحشۃ فی قوم قط، جس قوم میں بے حیائی عام ہو جائے، حتی یعلنوا فیہا، جو قوم بے حیائی کھلم کھلا کرنے لگے، جس قوم کی گلیوں میں، جس قوم کی سڑکوں پہ، روڈوں پہ بے حیائی آ جائے، جس قوم کے جوانوں میں، بچوں میں، بچیوں میں، لڑکوں میں، لڑکیوں میں، حتیٰ کہ بوڑھوں میں بے حیائی عام ہو جائے، الا فشا فیہم الطاعون، اللہ تعالیٰ بے حیا قوم میں طاعون کی بیماری مسلط فرما دیتے ہیں۔ اور میں نے طاعون کا خلاصہ عرض کیا تھا کہ طاعون کا خلاصہ ہے کثرت اموات، کثرت کے ساتھ موتیں اس قوم میں، اس امت میں پیدا ہوتی ہیں جس میں بے حیائی عام ہو جائے۔ ایک طاعون، اور دوسری بیماری والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم، ایسی بیماریاں، نئے امراض، نئی بیماریاں پیدا ہوں گی جو ان کے پہلے لوگوں نے، آباء و اجداد نے دیکھی نہیں ہوں گی۔ جو ہمارے آباء و اجداد نے بیماریاں دیکھی نہیں، وہ بیماریاں پیدا ہوں گی اس قوم میں جس قوم میں بے حیائی عام ہو جائے گی۔ اور دوسری چیز فرمایا لم ينقص المکیال والمیزان، جو قوم ناپ تول میں کمی کرنا شروع کر دے گی، پیمائش کرے گی، کم کرے گی، تولے گی، کم تولے گی، اپنا حق پورا وصول کریں گے، دوسرے کا حق کم کر کے دیں گے، اپنے حق میں کمی نہیں، دوسروں کو پورا حق دینا نہیں ہے۔ جس قوم میں، جو قوم مکیال میزان ناپ تول میں کمی کرے گی، الا اخذوا بالسنین، اللہ تعالیٰ اس قوم میں قحط سالی مسلط فرما دیں گے۔
وہ قوم قحط سالی کا شکار ہو جائے گی. وجور السلطان علیہم، ان پہ بادشاہ ظلم ڈھائیں گے. شدت المؤنہ، سخت مشقت اس قوم میں آ جائے گی، بڑی مشقت کریں گے، بنے گا کچھ نہیں. اور تیسری چیز فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیں گے الا منع القطر من السماء، اللہ تعالیٰ زکوٰۃ نہ دینے والے لوگوں پر آسمان سے رحمت کے دروازے بند کر دے گا. رحمت کی بارش کے دروازے بند ہو جائیں گے، بارش نہیں ہوگی. لیکن میں لفظ عرض کر رہا ہوں رحمت کی بارش. رحمت کی بارش کا کیا معنی؟ جب ضرورت ہوگی بارش نہیں ہوگی، جب ضرورت نہیں ہوگی بارشیں ہوں گی. کہتے ہیں جی یہ بارشیں فصلوں کے لیے بڑی نقصان دہ ہیں، یہ بارشیں ہماری گندم کے فصل کے لیے بڑی نقصان دہ ہیں. تو فرمایا جو قوم زکوٰۃ نہیں دے گی اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر آسمان سے رحمت کی بارش کے دروازے بند فرما دیں گے. وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعْهْدَ رَسُولِهِ، جو قوم اللہ کے رسول کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑے گی تو کیا ہوگا؟ سلط اللہ علیہم عدوہم، اللہ تعالیٰ ایسی قوم پر دشمن کو مسلط فرما دیں گے. اور آخری چیز فرمایا وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهِ، جس قوم کے حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قانون کو پسند نہیں کریں گے، ان کے قوانین غیروں کے ہوں گے، اللہ کی کتاب کے خلاف فیصلے ہوں گے، تو کیا ہوگا؟ جعل اللہ بأسہم بینہم، اللہ حکمرانوں میں آپس میں جنگ پیدا فرما دیں گے، آپس میں اختلاف پیدا فرما دیں گے، آپس میں لڑائیاں پیدا فرما دیں گے. تو یہ 5 جرائم ہے: فحاشی، ناپ تول میں کمی کرنا، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنا، اللہ کے رسول کے وعدے کو توڑنا، اور حکمرانوں کا اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہ کرنا. یہ 5 جرائم ہیں. اللہ تعالیٰ ان 5 جرائم کی سزا 5 طریقوں سے دیتے ہیں. یہ پانچوں کے پانچوں جرائم پوری طرح ہمارے معاشرے میں، پوری طرح امت مسلمہ میں سرایت کیے ہوئے ہیں. تو لہٰذا یہ 5 جرائم کے گناہ اور 5 جرائم کی سزائیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. اعمالکم امالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہیں. تو نوجوان بھائیوں ساتھیوں، یہ توبہ استغفار کا وقت ہے، تبصرے کرنے کا وقت نہیں ہے. یہ توبہ استغفار کا وقت ہے، اللہ کے حضور گڑانے کا وقت ہے، مسجدوں کو آباد کرنے کا وقت ہے، مسجدوں کو بند کرنے کا وقت نہیں ہے. یہ اللہ کے حضور آ کے سجدہ کرنے کا حکم ہے، اللہ کے حضور سے بھاگنے کا حکم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لشکر اللہ کے حکم کے پابند ہیں. جو اللہ کے حکم کے پابند ہیں یہ لشکر انہیں کچھ نہیں کہیں گے، اور جو اللہ کے حکم کی نافرمانیاں کرتے ہیں لشکر انہیں کے لیے تباہی اور بربادی لاتے ہیں. حدیث یاد رکھ لیں، فرمایا جو مسلمان، جو مومن بندہ ایسی حادثاتی بیماری میں مرے گا وہ شہادت کی موت مرے گا. تو مسلمان کو کرونا وائرس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آخری الفاظ یاد رکھنے، مسلمان کرونا وائرس سے کیوں ڈرے؟ یار مجھے یہ بتاؤ کہ ہمارے باپ دادا کرونا وائرس سے مرے تھے؟ کیوں جی؟ میرے باپ و اجداد، آپ کے باپ دادا سارے کرونا وائرس سے مرے تھے. یہ کرونا وائرس سے جو بچ جائیں گے کیا وہ نہیں مریں گے؟ جو چائنا کا صوبہ ووہان، جہاں سے یہ بیماری شروع ہوئی اور ہزاروں لوگ اس کے شکار ہوئے، جو لوگ وہاں بچ گئے ہیں کیا وہ نہیں مریں گے؟ کرونا وائرس سے مسلمان کیوں ڈرے؟ کرونا وائرس سے وہ ڈرے جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا مرے گا. کرونا وائرس سے وہ ڈرے جو شراب نوشی کرتا ہوا اپنی زندگی گزارتا ہے، جو حرام خوری میں زندگی گزارتا ہے. کرونا وائرس سے وہ ڈرے جو سود کھاتا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے، جو اللہ کا باغی نافرمان ہے. کرونا وائرس سے وہ ڈرے. مسلمان کو کرونا وائرس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مسلمان مطیع کے لیے، فرما بردار کے لیے کرونا وائرس کی موت شہادت کی موت ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.